ناظرین، آج ریختہ کے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سہیل وحید صاحب. ڈاکٹر سہیل وحید صاحب محکمہ اطلاعات اتر پردیش سرکار کے رسالے نیا دور کے ایڈیٹر ہیں اور اس میدان میں یعنی صحافت کے میدان میں ایک لمبا تجربہ رکھتے ہیں. آپ نے اسے بحیثیت موضوع پڑھا ہے اور اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اسی موضوع پہ لکھا بھی ہے. وہ کتاب بھی ہمارے سامنے ابھی ہے، ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے، لیکن زیادہ گفتگو ہم کرنا چاہیں گے نیا دور کے حوالے سے، اس لیے کہ نیا دور 1922 میں قائم ہوا اور اب چند برسوں میں 100 سال پورے کرنے والا ہے یہ رسالہ، اور اس کی بڑی اہم خدمات ہیں. اگرچہ سہیل صاحب نہ صرف یہ کہ صحافی ہیں، سہیل صاحب نے دوسرے میدانوں میں بھی کام کیا، وہ ناقد ہیں. سفرنامہ انہوں نے لکھا ہے بون کے عنوان سے، اور ان کی کتاب جو صحافت والی ہے وہ بھی شائع ہو چکی ہے. افسانوں کا ایک مجموعہ بھی ان کے سامنے ہے. ان تمام حوالوں سے مل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. سہیل صاحب، ریختہ کے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے. پہلے ہم ذرا یہ معلوم کر لیں آپ سے، اس سے قبل کہ ہم نیا دور پہ گفتگو کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ جو صحافت کی دنیا ہے اس میں کب اور آپ کیسے داخل ہوئے، اور جس وقت آپ داخل ہوئے وہ صورتحال کیا تھی، اور آج 2018 میں آپ کیا کوئی فرق محسوس کرتے ہیں، کوئی نئی تبدیلیاں آئی ہیں، یا صحافت کی دنیا میں خاص طور پہ اردو صحافت میری مراد ہے، اس دنیا میں کیا نئی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا نئے اشارات ہیں، اور کس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں، کیا نئی خصوصیات ہیں ہماری صحافت کی، اس کے پہلے اس کے بارے میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. انیسا، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں غالباً 1985 کی بات ہے جب لکھنؤ میں قومی آواز سے ہم نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا. جی. اور میرا خواب تھا، کیونکہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں قومی آواز آتا تھا، اور میں نے اردو قومی آواز سے ہی سیکھی. مجھے کسی استاد نے اردو نہیں سکھائی، بلکہ قومی آواز پڑھتے پڑھتے ہم نے اردو سیکھی تھی. تو وہ ہمارا جو ایک لگاؤ تھا، جو محبت تھی. اور پھر جب قومی آواز میں مجھے نوکری ملی تو مجھے بہت اچھا لگا. وہ زمانہ زیادہ تر ہاتھ سے کام کرنے کا زمانہ تھا، کتابت ہوتی تھی. جی. جو پلیٹ بنتی تھی، جو پرنٹنگ کی جو پروسیس تھی، وہ بھی پوری مینول تھی. تو ہم لوگ بہت محنت کرتے تھے. دوسری چیز یہ کہ تب جو نیوز ایجنسیز ہیں یہ اردو میں نہیں آئی تھی، تو زیادہ تر خبروں کا ہم لوگ انگریزی سے ترجمہ کرتے تھے. تو انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے میں جو اردو ہم نے سیکھی، وہ پھر اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں سکھائی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ پھر مجھے وہ موقع یعنی نہیں تجربے سے آپ نے جی. اس زبان کی طرف آپ اچھا، آئے. حیات اللہ انصاری صاحب کا ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے، ان کی خدمت ہے کہ انہوں نے قومی آواز میں ایک سے ایک لوگوں کو انہوں نے شامل کر رکھا تھا. بڑے سے بڑا ٹیلنٹ تھا وہاں پہ. عشرت علی صدیقی صاحب بھی تھے تو عثمان صاحب بھی تھے، اور احمد جمال پاشا ہوں کہ منظر سلیم ہوں، سب تو وہاں تھے قومی آواز میں. تو ہم تو بچے تھے بالکل. تو جب ہم پہنچے تھے تو مجھے سب کے چہرے، ارے یہ اتنے بڑے شاعر ہیں، یہ اتنے بڑے آدمی، تو اسی میں ہمارا سب دیکھتے دیکھتے گزر گیا، اور اسی میں ہم نے سیکھا. جیسے، اور میں کچھ آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور جب یاد آتا ہے تو مجھے یاد آتی ہیں وہ باتیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کہ جیسے میں نے کہیں کوئی غلطی اگر کر دی، جیسے مجھے یاد ہے میں نے ایک بار سبحانی کو سواد سے لکھ دیا تھا. اچھا. تو جب وہ کاپی عثمان صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ کاپی رکھے رہے. اچھا، مجھے فکر ہوئی کرے وہ جو میں نے خبر بنائی تھی ابھی تک نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے پوچھ سکیں کہ کیا ہوا. جی. خیر شام ہو گئی تو ہم بہت ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئے تو وہ مسکرائے. اپنی خاص ایک مخصوص ان کا انداز تھا، چائے پیتے پیتے، سگریٹ پیتے پیتے. پھر کچھ بولے نہیں، پھر دوسرا کام کرنے لگے. ہم لوٹ آئے. اگلے روز صبح 11 بجے جب ہم آئے تو میری میز پہ وہ کاپی رکھی ہوئی تھی، اور اس میں وہ لال رنگ سے وہ نشان لگا ہوا تھا. اسی طرح سے ترجمے کی، جیسے مجھے یاد ہے میں بنڈس لیگا نہیں جانتا تھا، اب مجھے وہ اسپورٹس کی کاپی دے دی گئی تو ہم پریشان ہو رہے تھے، سب سے پوچھ رہے تھے، اور کچھ لوگ اس کو جانتے تھے اور نہیں بتا رہے تھے، اور کچھ لوگ نہیں جانتے تھے. لیکن مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ لوگ کیوں نہیں بتا رہے، کیونکہ وہ لوگ سب لوگ انتظار کر رہے تھے انصر حسین قدوئی کا. انصر صاحب اللہ کا شکر ہے ابھی بھی زندہ ہیں، اور اسپورٹس کے ایکسپرٹ، کامرس کے ایکسپرٹ، اور ترجمے کی مہارت رکھتے تھے. تو جب شام کو جب وہ آئے تو ان سے، مجھے نہیں پتا ان سے کہ یہ بات کس نے بتائی کہ مجھے اس کا میننگ پتہ
پتہ کرنا ہے. وہ یوں ہی گھومتے گھومتے ہمارے پاس آیا, کہنے لگے کہ جرمنی میں جو لیگ ہوتی ہے فٹ بال لیگ, اس کو بنڈس لیگا کہتے ہیں, کہہ کے چلے گئے. تو یہ جو ٹریننگ تھی جی, یہ سیکھنے کا عمل آپ کا جو تھا وہ. ہاں, اچھا ایک بات اور بتائیں گے ہم, جیسے یہ بڑے بڑے لوگ تھے, تو جیسے کسی لفظ کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے اور وہ لفظ نہیں ہے اردو میں, تو کہتے تھے کہ چلیے آئیے بیٹھیے, چائے پیتے ہیں اور اسے بات کرتے ہیں. تو وہ اصطلاح گڑھی جاتی تھی, چونکہ بالکل انگلش پیٹرن پہ کام ہوتا تھا کہ اتنے لفظ کی سرخی ہوگی اور اتنا ٹیکسٹ ہوگا. تو یہ وہ چیز تھی, اسی لیے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے. آج بھی ہم مانتے ہیں کہ قومی آواز جیسا اخبار بہت خوب, بہت خوب. اور سب نے اسی کی کاپی کی. میں ایک بات یہ معلوم کرنا چاہتا تھا آپ سے سہیل صاحب, کہ فی زمانہ صحافت پہ ایک سوالیہ نشان بھی قائم ہوا ہے, چاہے وہ کسی زبان کا صحافت ہو, اس لیے کہ صحافی کے کردار پہ, صحافی کی انڈیپینڈنس جو اس کو کہتے ہیں, اگر یہ پیش نظر ہو آپ کے, تو کیا خیال ہے آپ کا, صحافت فی زمانہ یہ عروج کا زمانہ ہے یا زوال کا زمانہ ہے؟ انیس صاحب, آپ کی اس بات سے میں پوری طرح سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ زوال جیسی چیز مجھے نظر نہیں آتی. جیسے ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے, ہر دور کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں, اور ہر دور اپنی تمام معیار خود قائم کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ جرنلزم ختم ہو رہا ہے یا صحافت ختم ہو رہی ہے, زوال پذیر ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے, ہندوستان میں جب انگریز تھے, انہی کے ہاتھوں یہاں اس کی بنیاد پڑی. تو اس زمانے کے اخبار دیکھیے, یا سر سید جو نکالتے تھے, کیا نام ہے وہ, یا نذیر, یہ ہمارے عبد المجید دریابادی جو جتنا انہوں نے کام کیا, یا دلی میں اور لوگوں نے جو اخبار قائم کیے, وہ جو لکھتے تھے اور آج جو شائع ہو رہا ہے, اسے بہت فرق ہے. تو یہ تو ڈیمانڈ ہے. نہیں, میری مراد دوسری ہے. جی, ایک تو صحافی ہے جو بے باک ہے, جو آزاد ہے, اور وہ بغیر کسی تکلف کے لکھتا ہے, اور فی زمانہ کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جب آپ بہت سوچ سمجھ کے قلم اٹھاتے ہیں. تو میری مراد اس سے ہے. زوال اور عروج سے میری مراد یہ ہے, جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے نہیں, میں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ بے باکی آئی ہے. ہاں, اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ ہمارے جیسے انقلاب ہے, سہارا ہے, اور جو ہمارے حیدرآباد کے اخبارات ہیں, جی یہ ہاں, کلکتہ کا ایک اخبار ہے, بنگلور والا وہ ہے, اس میں دیکھیے جو ہمارے جو مضامین آ رہے ہیں, اس میں جو لکھا جا رہا ہے, وہ پہلے نہیں لکھا جا رہا تھا. ہم آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں, یہ کنفیوژن دراصل ہے کیا. اردو زبان جس سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے, یا جو سماج ہمارا اردو میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, اس کا اپنا کوئی سوشل انفرا نہیں ہے. ہمارے وہاں دیکھیے سماجیات نہ کے برابر ہے, چاہے وہ اخبارات ہوں, چاہے ہماری عام زندگی ہو, چاہے رسالے ہوں. رسالوں میں تو بالکل نہیں ہے, اخبارات میں تو کبھی کبھی. ہمارے اخبارات آپ دیکھیے تو اس میں سیاست, مذہب اور کھیل, چوتھی چیز بہت کم ہوتی ہے. اور حیرت ہے مجھے, بلکہ تعجب ہے, کہ ہندوستان کے اردو کے شاید ہی ایک آدھ اخبار ہوں جس کا اپنا کوئی کامرس پیج ہو. کیوں نہیں ہے کامرس پیج؟ کہ کوئی نہیں بناتا. تو یہ ہم نے بہت سوچا اس پہ, اور بہت لوگوں سے میں نے گفتگو کی, بات کی, تو جو میں نے نتیجہ اخذ کیا وہ یہی ہے کہ ہمارا چونکہ اپنا کوئی سوسائٹی کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, ایک سوشل انفراسٹرکچر ہمارے وہاں, یہ اصطلاح شاید رائج ہی نہیں ہوئی. آپ یوروپ جائیں یا امریکہ جائیں یا ڈیولپڈ کنٹری میں جائیں, تو آپ کو سوشل انفراسٹرکچر. تو ایسا کیا ہے کہ پھر اردو میں اگر نہیں ہے تو وہی قاری انگریزی کا بھی ہے, اور انگریزی کے اخباروں میں تو یہ سارے کالمس ہیں اور یہ سارے پیجز ہیں. تو انگریزی جس زبان, انگریزی کے اخبارات یا انگریزی صحافت جس سماج کو ریفلیکٹ کرتی ہے, وہاں سوشل انفرا ہے. آپ دیکھیے اب دھیرے دھیرے ہندی میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اردو کا قاری ہے, اردو اخباروں کا جو قاری ہے, رسالوں کا جو قاری ہے, وہ قاری انگریزی اخباروں کے, رسالوں کے قاری سے الگ ہے. ہاں بالکل مختلف, بالکل الگ ہے. اچھا. میں انور صابری صاحب, نہیں, امداد صابری صاحب کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں. جب جس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, ان سے متبادل ملتا تھا, تو وہ کہتے تھے یہ ہماری صحافت جو ہے یہ ڈیفینسو رہتی ہے ہمیشہ. اردو کا ایک لفظ استعمال کرتے تھے, میں بھول گیا ہوں, کہیں پہ لکھا ہوا بھی ہے, جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور الزام اس پہ کیا لگتا ہے, اشتعال انگیزی کا, جبکہ ہمیشہ یہ ڈیفینسو رہتی ہے. تو یہ جو کنفیوژنس ہیں, یہی سب ہمارے سماج کے کنفیوژنس ہیں جو اس میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو ذریعہ ابلاغ جس کو کہتے ہیں, جی, جو وسیلہ ہے آپ کو سماج سے جوڑنے کا, افراد سے جوڑنے کا, ثقافت سے جوڑنے کا,
تو اس وسیلے میں اردو کی کیا صورتحال ہے؟ یعنی اگر آپ اس کا مقابلہ کریں ہندی صحافت سے، ہندی ذریعہ ابلاغ سے، انگریزی ذریعہ ابلاغ سے، اردو کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ بہت خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا اور ٹرینڈ سیٹر اردو کا اخبار تھا قومی آواز، مجھے اس میں بھی کام کرنے کا موقع ملا، اور ہندی کا جو ٹرینڈ سیٹر اخبار رہا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار یعنی کہ نو بھارت ٹائمز، اس میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور جیسے اردو میں نے حیات اللہ صاحب سے لے کے اور عثمان صاحب کے ساتھ کام کیا، ویسے ہندی میں راجن ماتھور، ایس پی سنگھ، پریاگ، ان کے سب کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. تو ہندی میں جب ہم آئے اردو سے جی تو مجھے قدرے ریلیف محسوس ہوا، یہاں پہ زیادہ بہتر دکھا. یہاں پہ آزادی اردو سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں کا ایریا بڑا تھا. اردو میں جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تو اس میں کیا ہے، مذہب، سیاست، کھیل اور تھوڑا ادھر ادھر، لیکن ہندی میں وہ دائرہ کچھ زیادہ تھا. وسیع تھا. ہندی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا وہ سماجیات جسے ہم بار بار سوشل انفراسٹرکچر کہہ رہے ہیں وہ موجود تھا، اور میرا خیال اور اب ڈیولپ ہوا ہے. انگلش میں تو شروع سے رہا کیونکہ انگلش ایلیٹ کی زبان رہی ہے، رولنگ کلاس کی زبان رہی ہے، تو وہ چیز تو کافی فرق ہے. ایک میں آپ کی کتاب ہے ہمارے سامنے، صحافتی زبان. جی کیا مراد ہے آپ کی صحافتی زبان سے؟ یعنی یہ زبان کیسے مختلف ہے کسی دوسری زبان سے؟ دراصل صحافتی زبان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن کی لینگویج ہوتی ہے ترسیل کی. جی. تو ہمیں بہت سے الفاظ لکھنے کی مطلب مناہی ہوتی ہے، پابندی ہوتی ہے کہ جی ہمیں اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. جی، پریس کے لیے مناسب نہیں ہے. جی مناسب نہیں. چونکہ اخبار یا جو جتنے بھی ترسیل کے جو ذرائع ہیں وہ رکشے والے، پان والے سے لے کے IAS افسر اور ایک پڑھے لکھے عالم تک کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمیں عام زبان استعمال کرنی ہوتی ہے. تو بول چال کی زبان اور صحافتی زبان میں آپ تال میل دیکھتے ہیں؟ ہاں، بول چال کی زبان سے تھوڑا سا ریفائنڈ جب ہو جاتی ہے تو وہ صحافتی زبان ہوتی ہے. جی. تو اس میں ارتقاء کا بھی مسئلہ ہے، پھر زبان کے ارتقاء کا مسئلہ بھی ہوگا. ہاں بالکل ہے. ہاں. ہم آپ کو جیسے بتانا چاہتے ہیں، جیسے بہار کا ایک لفظ تھا رنگداری. یہ رنگداری لفظ جب ہم پٹنہ میں تھے تب وہاں ہم نے سنا تھا، پھر جب ہم واپس یو پی اور دلی آئے تک یہاں نہیں آیا تھا. لیکن ابھی پچھلے 8-10 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو پی اور دلی کے ہندی اخباروں میں وہ عام طور پہ استعمال ہونے لگا. تو اخبار کے دفتر یا میڈیا کے دفاتر جو ہیں وہ الفاظ کے ٹکسال ہوتے ہیں، تو وہ سماج سے ہی لیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ اس کو واپس دیتے ہیں. تو جیسے یہ رنگداری لفظ بہار کی سوسائٹی بولتے، وہاں کے لوگ بولتے تھے، جسے یو پی میں گنڈا گردی کہتے ہیں. لیکن بہار سے وہ لفظ اخباروں کے ذریعے ہوتے ہوتے چلتا چلتا دلی، لکھنؤ آیا اور وہ ساری ہندی دنیا کا لفظ بن گیا. جی بالکل. اور کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے اردو کے اخبار بھی استعمال کرتے ہیں یو پی میں اب. تو یہ اخبار اردو نثر کے ارتقاء میں آپ کا خیال یہ ہے کہ اردو نثر کے ارتقاء میں جو صحافتی زبان ہے اس نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے نا؟ کون سے بڑے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے اردو زبان کی تشکیل میں، اس کی ترویج میں ایک بڑا نام پیدا کیا اور ایک بڑا رول ادا کیا؟ ایسے تو دیکھیے یہ سر سید کئی لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، یہ عبدالمجید دریابادی، ابوالکلام آزاد کے لیے بھی ہم سبھی لوگ مانتے ہیں. جی جی جی. اور حیات اللہ انصاری صاحب خود، ہاں، یہ بڑے نام آپ نے لیے، یہ سب بڑے نام لیے آپ نے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ نام ہیں جن کی بنا پہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں صحافت کی کیا صورت پہلے رہی اور آج ہمارے کیا ہے. وہاں مطلب یہ جو ہمارا جو ورناکولر پریس ہے، لسانی پریس، وہ ہندی ہو یا اردو، اس میں جو اس زمانے میں جو صحافی ہوئے یا وہ زمانے میں جو اخبارات میں یا میڈیا میں لوگ آئے، وہ سب کے سب بذات خود بڑے تخلیقات. آج کی جو صحافت ہے اردو کی بطور خاص، اس کے کیا اہم نشانات ہیں آپ کے خیال سے؟ یعنی کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم یہ کہیں کہ یہ اس کا ایک بہت ہی خاص یعنی پہلو ہے جو دوسری زبانوں سے یعنی آپ کو مختلف کرتا ہے؟ ایک بڑا افسوسناک پہلو محسوس کرتے ہیں جو آن لائن میں نہیں ہے، اردو آن لائن میں، لیکن پرنٹ میں ہم اکثر محسوس کرتے ہیں، ٹی وی میں بھی نہیں ہے. وہ شکست خوردگی کا احساس جو جی وہ اخبارات میں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. جی، یہ بہت اہم بات آپ نے کہی. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ ہمیشہ ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا، ایک ہی ذہنی آپ کا جو ذہنی کیفیت ہے اسی کو بار بار بیان کرنے سے ہمیں پہلی بات تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہم جب دوسروں کے سامنے وہ رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، تو
وہ بھی اسی اسٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے آن لائن میں وہ چیز نہیں چل رہی ہے, ٹی وی میں وہ چیز نہیں ہے, کیونکہ اس کا دائرہ بڑا ہے, انٹرنیشنل ہے. تو لکھنے والا یا ٹیلی کاسٹ کرنے والا یا براڈ کاسٹ کرنے والا یہ بات جانتا ہے, لیکن اخبار میں وہ چیز وہ شامل کرتا ہے. سہیل صاحب, یہ جو اردو زبان میں جو اخبار ہیں ہمارے سامنے, کئی صوبوں سے یہ اخبار شائع ہو رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ریڈرشپ کا مسئلہ ہے. یعنی کتنے لوگ اردو جانتے ہیں جو اردو اخبار خریدتے بھی ہوں گے یا کسی سے لے کے پڑھتے ہوں گے. تو چونکہ اردو کے جاننے والے ان کی ایک تعداد انگریزی کے جاننے والوں سے, اسی لیے انگریزی پریس جو ہے یا اس کے جو اخبارات ہیں وہ شاید زیادہ بکتے ہیں, اس لیے کہ زیادہ تر لوگ انگریزی جانتے ہیں. اس کے بعد ہندی کے اخبارات بھی اچھے خاصے بکتے ہیں, اس لیے کہ ہندی جاننے والے بھی خاص طور پہ نارتھ انڈیا میں بہت ہیں. اردو کے اخبارات کا جو پرنٹ رن ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کچھ کمی آئی ہے یا کچھ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں صاحب, ابھی RNI کی جو رپورٹ آئی ہے, رجسٹرار آف نیوز پیپرز آف انڈیا کی, تو اس میں لیٹسٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندی اور انگریزی کے بعد ابھی بھی تیسرے نمبر پہ اردو ہے. اردو کا اخبار تھا, یعنی کہ جو ہندوستان کی قومی زبانیں ہیں ان میں نمبر 1 اردو ہی ہے. تو کن صوبوں میں ہے؟ بھائی اتر پردیش, بہار تو سب سے زیادہ ہے. RNI کی وہی رپورٹ بتاتی ہے کہ تقریباً 4,500 سے زیادہ اخبارات اور رسائل ابھی بھی شائع ہو رہے ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور یہ جو بار بار یہ بات محسوس کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے. تو یہ دیکھیے تیسری ہو بڑی کیا, زبان ہے گویا کہ جس میں اخبارات نکلتے ہیں اور رسائل نکلتے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں. دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ اردو کا اخبار جو لوگ خریدتے ہیں اس میں عام طور میں وہ لوگ انگلش کا اخبار بھی خریدتے ہیں یا ہندی کا اخبار بھی خریدتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو صرف اردو کا اخبار خریدتے ہیں. تو اردو وہاں پہ اپنے آپ نمبر 2 ہو جاتی ہے. گھروں میں دیکھیے, جیسے ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر لوگوں سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اردو کا اخبار آتا ہے, کون سا آتا ہے, یہ آتا ہے وہ آتا ہے, تو یہ خبر کہاں پڑی تھی, لیکن یہ ہم نے اس میں پڑھی تھی. تو یہ ہے مسئلہ. اور اردو کی ریڈرشپ لگاتار بڑھ رہی ہے, جی لگاتار بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے ایسٹرن یو پی, ہاں بہار کا وہ ادھر کا حصہ, ارے وہ بھاگلپور سائڈ کا, ادھر یہ ایسٹرن یو پی کا حصہ, ویسٹرن یو پی کا حصہ, بنگال کا آدھا حصہ, جی اردو پڑھنے والوں کی تعداد بہت بڑی اچھی خاصی ہے. مہاراشٹر اپنا دیکھیے, اس میں بہت اچھا ہے. جی ہاں, اور یہ بنگلور میں جو حیدرآباد, میسور, ان تمام حیدرآباد تو خیر سب سے اچھا ہے. حیدرآباد میں اردو کے اخبارات ٹیکنالوجی وائز سب سے اچھے نکل رہے ہیں, اور وہی ہمارے ہندوستان کا ایک شہر ہے جہاں سے 25 26 صفحات کے اخبار نکل رہے ہیں, اور جو بڑے سرمایہ داروں کے نہیں ہیں. آندھرا میں بھی یہ صورتحال اچھی ہے, بہت اچھی. میں اس سے کچھ چلتا ہوں نیا دور کی طرف. نیا دور جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ تقریباً 100 سال اس کے پورے ہونے والے ہیں, بہت لمبی تاریخ ہے. نیا دور کا جب اجرا ہوا وہ زمانہ کچھ اور تھا, اور آج یعنی ہمارے سامنے اس کا حالیہ شمارہ ہے, فروری کا شمارہ ہے. تو اگر آپ ماضی کی طرف جائیں اور نیا دور کے جیسے ہمارے ریختہ کی ویب سائٹ پہ نیا دور کے شمارے موجود ہیں, تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور آج کے شمارے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک تفاوت ہے, نہ صرف زمانے کا بلکہ موضوعات کا بھی. تو ظاہر سے کہ ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی اسکالرشپ کسی بھی ڈومین میں آپ کام کرتے ہیں تو تاریخ کے ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. نیا دور آج کی جو صورتحال ہے نیا دور کی, اور گزشتہ زمانوں میں جو تھی, آپ کے خیال میں نیا دور نے اپنی کردار میں کوئی تبدیلی کی, کسی نئے رنگ و آہنگ سے اپنے آپ کو پیش کیا, خاص طور پہ اس صدی میں یعنی 2000 کے بعد پچھلے 17-18 سالوں میں نیا دور کی نہج کیا ہے, کیسے آپ ایڈٹ کر رہے ہیں اس کو, کیا سوچتے ہیں, کون قاری ہو, کیا مضامین ہو اس کے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بتانے کا موقع دیا کہ بھائی نیا دور کی تاریخ تو بہت اچھی, مطلب میں کیسے اس کی تاریخ بیان کروں کہ نیا دور اگر نہیں ہوتا اتر پردیش میں تو کوئی رسالہ ہمارے پاس نہیں تھا. سب سے پہلے 1922 میں جب یہ یونائٹڈ پروونسز کا کریشن ہوا ہے, تب ہوم ڈپارٹمنٹ سے ایک اپنا آرگن کہنے کے مطلب عوام کو مطلع کرنے کے لیے ایک 15 روزہ ایک پرچہ نکالا گیا تھا, اس کا نام تھا ہماری آواز. جی جی, سرکار کو کچھ کہنا تھا. پھر وہ چلتا رہا اور اس کے بعد اس کا نام بدل کر اطلاعات کر دیا گیا. پھر 1956 میں غالباً علی جواد زیدی صاحب نے اس کا نام بدل کے نیا دور کر دیا. تب سے نیا دور جاری ہے, اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ متواتر جاری ہے تب سے, مطلب ایک مرتبہ بھی کہیں بریک نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے 1956 کے آس پاس کی بات ہے, تو ہندوستان نیا ہندوستان تھا, تو نیا دور انہوں نے اس سے کیا بہت اچھا. ہم پرانے شمارے ہمارے بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں نیا دور میں کچھ سیاسی مواد بھی شائع کیا جاتا ہے. میں نے کئی ایڈیٹوریل پڑھے ہیں جس میں انہوں نے, جب ہندوستان چین کی جنگ ہو رہی تھی تو چین کے بارے میں انہوں نے لکھا, پھر جب پاکستان سے ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی تب انہوں نے لکھا, جو بھی اس زمانے کے ایڈیٹر تھے. جی,
لیکن پچھلے 20-25-30 سالوں کی جہاں تک بات ہے، ہم لوگوں نے اس کو جو ہے صرف ادبی رسالہ بنائے رکھا ہے، کیونکہ سیاسی معاملات میں ذرا سا سرکار کا پرچہ ہونے کی وجہ سے جی ہاں، کیونکہ ہمیں کبھی ہمیں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے تو ادبی پرچہ ہونے کے باوجود، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا ہے. تو جتنے بھی ہمارے سماجی کام تھے یا جتنے بھی سیاست جیسی بھی سیاست ہو رہی تھی، جیسی بھی ادب میں اس کا جو بھی ریفلیکشن ہو رہا تھا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے وہاں نیا دور میں شامل ہوتا رہا. اس خاص طور پہ اس کے خصوصی شمارے، جیسے 1857 پہ جو بھی یہ شمارہ نکلا تھا، بہت اس کو پذیرائی حاصل ہوئی. اس کے علاوہ اودھ نمبر نکلا تو ہم نے پوری اودھ کی تاریخ اس میں شامل کی. بہت اچھا آئیڈیا، بہت اچھا وہ تھا. اسی طرح سے درجنوں ہمارے خصوصی شمارے شامل ہوئے، شائع ہوئے. لیکن ہوا کیا تھا پچھلے دنوں، وہ خاص نمبر کی وجہ سے جو پابندی سے رسالہ نکلنا چاہیے، اس میں کمی آ گئی تھی. تو جب سے مجھے ادارت ملی تو میں نے اس کو پابندی سے شائع کرنا شروع کیا. ہم نے کہا کہ ہر شمارہ ہر مہینے کا، جس مہینے کا ہے اس مہینے میں اس کو شائع ہو کے آنا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر شمارہ اپنی ایک خاص تھیم پہ ہو، اس کا ایک موضوع ہو. اور آپ دیکھیں کہ ہماری ادارت میں جتنے بھی شمارے آئے ہوئے ہیں وہ ایک پیکیجنگ ہے اس کے اندر. جیسے ہر شمارے میں ایک ہندی کہانی ہم دیتے ہیں، ہندوستان کی جو قومی زبانیں ہیں اس کی ایک کہانی دیتے ہیں، ہندوستان سے باہر کی زبانیں جو ہماری عالمی زبانیں ہیں اس کی ایک کہانی دیتے ہیں. پلس ہم جیسے ہمارا جو کنٹمپریری رائٹر ہے، جو ہمارے عصری عہد کا جو ہمارا رائٹر ہے، چاہے وہ بشیر بدر ہوں، چاہے ندا فاضلی ہوں، چاہے وہ گلزار ہوں یا جاوید اختر ہوں، یا ابھی کچھ دن پہلے کے جو پچھلے 20 پر، ہماری کوشش یہ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑے، وابستہ ہو جائے. جی ہاں، کیونکہ ہوتا کیا آیا تھا کہ وہ صرف ریسرچ اسکالرس اور یونیورسٹی کے شعبوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی لکھ دیتے تھے، وہ اپنی ضرورت کے تحت مضامین لکھتے تھے اور یہاں بھیج دیتے تھے، یہاں چھپتے بھی رہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے ایک موضوع دیا اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ایریے کے ایکسپرٹ جو ہوں ادب میں، ان سے ہم لکھوائیں. تو آپ ابھی دسمبر کا شمارہ دیکھیں جو ہمارا لسانیات پہ ہے، تو ہم نے غضنفر صاحب سے لکھوایا، شافع قدوئی سے لکھوایا اور نہال الدین سے لکھوایا. دو باتیں ہیں گویا کہ، ایک تو وہ جو بہت سنجیدہ مضامین ہیں، اور دوسری طرف وہ جو پاپولر لٹریچر یا پاپولر لکھنے والے ہیں، یعنی دونوں میں ایک طرح کا آپ بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں. بیلنس نہیں، ہم صرف یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا رسالہ جو ہے وہ صرف یونیورسٹی کے اردو شعبوں ریسرچ کا جرنل نہ ہو، بلکہ اس سے ہاں عام قاری بھی اس سے. اور جب دیکھیے نا پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو ہے کم سے کم 500 نئے سبسکرائبر ہمارے جو ہیں خریدار بنے، اور مجھے بہت خوشی ہے. اور دوسری بات یہ، ہم نے آن لائن کر دیا اس کو. اب ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے، اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ جو ہے information.up.nic.in اس پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے. تو اب اس کی ریچ بہت ہے، امریکہ سے بھی ہمارے پاس خطوط آتے ہیں. اچھی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی رسالہ ہو کسی بھی زبان کا، اور جس زمانے میں بھی شائع ہو رہا ہو، اس کا ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ وہ آپ کے مذاق کی پرورش کرے، آپ کو ایک ٹیسٹ دے لٹریچر کا. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو نیا دور کا کیا رول ہے؟ بہت بڑا رول ہے. کئی شاعر اور ادیب پیدا کیے نئے دور میں. ابھی تو مطلب مجھے پتا ہوتا تو میں اس کی باقاعدہ مثلاً کون سے شعراء آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو آپ نے سمجھا کہ مطلب انٹروڈیوس تو کیا ہی بہت سے شعراء. اچھا، آپ نے بہت سے شعراء کو انٹروڈیوس کیا نیا دور نے. آج بھی ہم جیسے کہ فوزیہ رباب کو لیجئے، ہم ہی نے سب سے پہلے ان کو شائع کیا. ابھی نئے لکھنے والوں میں نور فاطمہ ہیں، اور مجھے کئی نام یاد نہیں آ رہے، ہم نے خود ان کو شائع کیا. مدیر کا ایک بہت مشکل کام یہ بھی ہے کہ وہ اقدار کا تعین کیسے کرتا ہے، یا کسی بھی فن پارے کی جو فنی اہمیت ہے اس کو کیسے طے کرتا ہے کہ یہ قابل اشاعت ہے یا قابل اشاعت نہیں ہے. اس میں کوئی دشواری پیش آتی ہے آپ کو؟ بہت دشواری پیش آتی ہے. کیسے حل کرتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. کیسے حل کرتے ہیں؟ وہ تو مطلب بس حل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مطلب سرٹین پیرامیٹرز نہیں ہیں. اچھا، آپ کے پاس جو ڈاک آتی ہے جس میں لوگ بھیجتے ہیں اپنے افسانے یا غزلیں، نظمیں، یہ جو کچھ بھی مضامین بھیجتے ہیں، کیا تعداد زیادہ کس کی ہے؟ کیا شاعری کی تعداد زیادہ ہے؟ زیادہ تر لوگ شعر بھیجتے ہیں. شعر کا ہے. اور یہ میں نے کہا نا کہ یونیورسٹی کے شعبوں میں، کالجز کے شعبوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے جو ہیں نا، ان کے مضامین کی تعداد تو سب سے زیادہ شاعری آپ کو وصول ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے کچھ مضامین جو تنقیدی نوعیت کے ہیں. ہاں، سب تنقیدی. اچھا، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی
سر سید پہ کسی نے لکھ دیا تو وہی آدمی سر سید پہ لکھتے لکھتے اچانک میر پہ لکھنے لگتا ہے، پھر وہ غالب کے کسی شعر کی تشریح کرنے لگتا ہے، پھر وہ اچانک اختر الایمان پہ پہنچ جاتا ہے، ان کی نظم پہ بھی ایک مضمون لکھ کے بھیج دیتا ہے. نہیں، میں یہ تو پوچھنا چاہ رہا تھا اصل میں دوسری بات کہ یہ تو عام موضوعات ہیں جی. کہ ادبی مضامین آپ نے لکھے کسی شاعر پہ یا کسی تحریک پہ. ایک یہ ہے کہ کچھ ایسے مضامین ہیں جن کی ثقافتی نوعیت ہے، جن کی یعنی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یعنی رسالے کا کام صرف شعر اور شاعر یا مصنف یا اس کے افسانے کی تنقید نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر نکل کے وہ ایک بڑے دائرے کو کور کرتا ہے. یعنی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اور جس ثقافت کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ ایسے مضامین بھی شائع کرنے چاہیے یقیناً شائع کرنا چاہیے. جو ثقافت جی کی دنیا کے جی مضامین ہوں، بالکل. جو ڈیپ ریسرچ میں جاتے ہوں، جو آپ کے مطمع نظر کو وسیع کرتے ہوں، جو صرف شعر پڑھنے کا عادی نہیں بنائیں آپ کو یا افسانے سننے کا عادی نہیں بنائیں. اس سلسلے میں کیا سوچا آپ نے؟ 100% صحیح کہہ رہے ہیں اور میں پوری طرح سے متفق ہوں، لیکن افسوس کہ ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن آئندہ ہمارا ارادہ ہے کرنے کا. تو ابھی لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہندوستان کے دوسرے رسائل بھی نہیں کر رہے ہیں، شاید اسی لیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارے وہاں یہ روش نہیں پنپ پائی. اور ابھی میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ہمارے وہاں سوشل انفراسٹرکچر جو نہیں ہوا، ثقافت اسی کا حصہ ہے. اور اگر میں رہ گیا اور تو میں ضرور کروں گا، یہ میری بڑی خواہش ہے، یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. میرے خیال میں کچھ ضرورت شاید اس چیز کی ہوگی کہ ہمارے ناقد جو ہیں یا ہمارے اور بھی لکھنے والے جو ناقد نہیں ہیں لیکن لکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی فریم ورک اس طرح کا بھی شاید موجود نہیں ہے. یعنی تو ایسی صورت میں ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو اور مضامین کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے لکھنے والے کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ ہمیں ان موضوعات پہ چاہیے، تاکہ آپ کے لیے ایک گوشہ تیار ہو اور ذہنوں کے دروازے بھی کھولیں لوگوں کو کہ صاحب سوچنے کی، فکر کرنے کی یہ باتیں بھی ہیں اور اس سمت میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ روایتی جو قدریں ہیں اخباروں کی اور رسالوں کی، وہ اپنی جگہ قائم ہیں، اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم جب نئی قدروں کی طرف لوگوں کو لائیں گے تبھی ہمارا ادب اور تب ہماری سماجیات، پوری ثقافت کی جو تاریخ ہے یا اس کی جو تنقید مطالعات ہیں اس پہ اثر ہوگا. تو آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اور میں یہ بتانا رہ گیا کہ ہم نے جب سے ہم آئے ہیں نیا دور میں، ہم نے ایک کالم شروع کیا ہے گزشتہ لکھنؤ، تو اس میں مرزا جعفر حسین کی تحریروں کو ہم شائع کر رہے ہیں، لوگ بہت پسند بھی کر رہے ہیں. جی یہ اسی کا حصہ ہے. لیکن ایگزیکٹ فریم ورک ہم ابھی اس کا فریم کوئی نہیں بنا پائے. تو ایک بڑا اہم کام ہوگا اگر آپ نے اس طرح کا ایک فریم ورک تیار کر لیا اور ایسے کچھ لوگ آپ نے یعنی ڈھونڈ نکالے جو ان موضوعات پہ لکھیں اور ادب کو ثقافت سے، ثقافت کو تاریخ سے اور تاریخ کو فلسفے سے جوڑ سکیں، تو ایک بڑا کام ہو سکتا ہے. اردو میں میرا خیال JNU سے وہ میگزین نکلی تھی عصری ادب، جب محمد حسن صاحب زندہ تھے، تو وہ اس کے بعد کوئی سماجیات پہ کوئی میگزین مجھے دکھی نہیں ہے کوئی رسالہ. اس میں یہ سب تھا، دنوں ہم پڑھا کرتے تھے یہاں دلی میں. جیسے آرٹ ہے اور کلچر ہے، اس پہ بھی مضامین ہونے چاہیے، رقص پہ آنا چاہیے، موسیقی پہ آنا چاہیے. اب ایک رسالہ نکلتا تھا وہ اب تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے. زبیر رضوی صاحب ذہن جدید میں ان کا ایک کالم ہوتا تھا اور وہ لکھتے تھے رقص پہ بھی، ثقافت پہ بھی، فلموں پہ بھی، ڈراموں پہ بھی، اور تراجم دنیا کے بڑی زبانوں سے جو تراجم کرتے تھے. تو ذہن جدید کے بند ہو جانے یا زبیر صاحب کے گزر جانے کے بعد کوئی ایسا دوسرا رسالہ مجھے نظر نہیں آتا جس میں یہ تمام چیزیں ہوں. تو میرے خیال میں اس کا یہ ہونا ضروری ہے. ساجد رشید نے بھی کئی بار مرتبہ کوشش کی ہے اور کئی اچھے مضامین شائع کیے ہیں سماجیات سے جڑے، لیکن یہ سب کوششیں ہوئی ہیں، لیکن مستقل ایک پیٹرن ڈیولپ ہو گیا وہ نہیں ہوا ہے. چلیے، تو مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ کوشش کریں گے، اس سلسلے میں کوشش کرنی بھی چاہیے. میں لگاتار اس پہ سوچ رہا ہوں. اصل خدمت تو اسی وقت ہوگی جب ایک ہمہ جہت یعنی تصور آپ کے ذہن میں ہو اور اس ہمہ جہتی کی تعریف کی جانب آپ کا رسالہ سفر کرے. میں ضرور کروں گا. ہاں، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور اختتام میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے بہت اچھا لگا دیکھنا میں آپ سے بات کر کے. بہت بہت شکریہ.